جوش صاحب جب تک زندہ تھے آرٹس کونسل پاکستان میں کچھ پابندی تھی کہ وہ نہیں جا سکتے تھے. چلے گئے بیچارے. پڑھائی ہم لوگوں کے لیے چند ہی نام ایسے ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے. ان میں جوش صاحب کا بھی نام آتا ہے. جوش صاحب کے انتقال کے بعد ایک جلسہ ہوا آرٹس کونسل آف پاکستان میں. اس میں تو نہیں گیا مگر انجمن جرائد سندھ کے نام سے وہ جلسہ ہوا تھا تعزیتی. تو جوش صاحب کا خط آیا تھا. جریدو زندگی میں منہ پر برائی، مرنے کے بعد پیٹھ پیچھے تعریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوش کی یاد میں جلسہ، وہ بھی آرٹس کونسل میں. آثار قیامت. ادبی ناشناسو روتے ہوئے کہتے ہو کہ آج ہم میں جوش نہیں. میں پوچھتا ہوں کم بختو تم میں کبھی جوش تھا؟ اتنی تعریف تو بھول جاؤ، اس کی آدھی تعریف بھی میری زندگی میں کر دیتے تو قسم ہے اس اٹھانے والے کی تم سب کو اٹھا کر اٹھتا. میری موت پر سب رو رہے ہیں. توبہ توبہ استغفار. میں تمہیں اپنا دوست مانتا اگر تم میں سے کوئی ایک میری زندگی پر روتا. کسی کے مرنے پہ رونے سے مرنے والے کی عظمت یا بڑائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کسی کا پالتو کتا مر جاتا ہے تو پورا خاندان مہینوں تک اداس اور روتا رہتا ہے، جبکہ کتے کا ادب میں کوئی مقام نہیں ہے. جوش بڑا شاعر تھا، جو یہ کہے اسے ادب کی دم نہیں معلوم. ارے کم بختو، میں نے خود کبھی یہ نہیں کہا کہ جوش بڑا شاعر ہے. البتہ جوش آدمی بہت بڑا تھا. جتنی اوپر میں اس وقت ہوں اپنی زندگی میں بھی تم لوگوں سے اتنا ہی اونچا تھا. بڑا شاعر ہونا آسان ہے، بڑا انسان ہونا مشکل ہے. جس عمارت کے دروازے میرے لیے زندگی میں بند تھے تم لوگ مجھے وہاں میرے مرنے کے بعد لے گئے. آرٹس کونسل آف پاکستان بلڈنگ میں تمہاری ایسی تیسی. مصطفیٰ زیدی اور فراق مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ غصہ تھوک دو. کیوں تھوکوں؟ اور تھوک بھی نہیں سکتا. ان دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ جوش اگالدان تو وطن میں بھولایا ہے. سلیم احمد کو میں تمہارے یہاں کے 3 ادیبوں میں سے ایک سمجھتا ہوں. ان 3 ادیبوں میں ایک میں ہوں، دوسرا مصطفیٰ زیدی اور سلیم احمد. اس کی تقریر پڑھ کر میں بہت دنوں بعد اپنے آپ کو آئینے میں مسکرا. اس کی تقریر پڑھ کر میں نے بہت دنوں بعد اپنے آپ کو آئینے میں مسکرا کر دیکھا. اگر ایسی ہی تقریر سلیم احمد جب کر دیتے تو آج ہم یہاں ہونے کے بجائے کم از کم سوڈان میں پاکستانی سفیر ہوتے. اچھا سجاد میر کو بتا دینا جب کراچی میں شام ہوتی ہے تو اوپر رات ہو چکی ہوتی ہے. اس کی آواز سے سوائے مجید امجد کے باقی سب پریشان ہو رہے تھے. سب سے برا حال فانی کا تھا. وہ سجاد میر کی آواز پر پلنگ پر سوتے سے آہ کر کے اٹھ بیٹھتے تھے. زیدی جگر کا اگالدان لے آئے ہیں اس لیے غصہ تھوک رہا ہوں. تم سب میرے بیٹوں کے برابر ہو. تم میں جوش نہیں رہا، یہ تمہاری بدقسمتی، مگر میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم لوگ بے فیض بھی ہو جاؤ. وہ اچھا، بڑا اور طاقتور آدمی ہے، اس کی قدر کرو. اس کی طاقت کا اندازہ یوں لگا سکتے ہو، اس اکیلے کو پشاور کے بارڈر پر بٹھا دو، پھر دیکھو کون مائی کا لال ہماری سرحد کی طرف دیکھتا ہے. اور رہا لاہور کا بارڈر، وہاں تم ملکہ ترنم کو بٹھا دو، اور پھر بغیر کسی جنگی خطرے کے لوگوں کو پہچاننا اور ان کی عزت کرنا سیکھو. فراق کہہ رہے ہیں ان کو فرقوا مت لکھا کرو، کیونکہ یہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس میں فرقوا کے معنی بہت برے ہیں. کل میر کو کسی نے فرقوا کہہ دیا تھا تو میر اس کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے. تم سب یہاں آؤ گے تو سب کو گلے لگاؤں گا. جوش. یہ کچھ خط تھے میرے.